ہاں جی یار، کمال ہے ویسے، سیاست بھی کمال ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ایک کٹا باندھو تو دوسرا کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صبح میں نے ایک ویڈیو آپ کو بنائی تھی کہ پی ٹی آئی والوں کو جو لاتوں کے بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانتے، آپ اسلام آباد کے قبضے کی آپ کوئی گونج نہیں سن رہے، کوئی نعرہ نہیں سن رہے، کوئی آواز نہیں سن رہے، کیونکہ ان کی ٹھیک ٹھاک 26 نومبر کو ٹھکائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بشرا بی بی اور امین گنڈا پوری اور یہ سارے خاموش ہو گئے ہیں بالکل، اور یہ اب خاموش ہی رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی اتنا بہادر نہیں ہوتا کہ جناب وہ ایسے ہی ایک بندے کے لیے ناجائز وہ سارا کرتے رہے۔ عمران ہر روز نئے سے نئے اندر آرڈر جاری کرتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی، میں کہتا ہوں علی گوہر بھی نہیں کرتا، وہ چپ کر جاتا ہے، نہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ تو میں نے کہا تھا مکو ٹھپا گیا اور بڑا اچھا ہو گیا، لیکن نیا کٹا کھل گیا۔ وہ کیا؟ پیپلز پارٹی کا آج وفد آصف علی زرداری سے ملا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی ساڈا کوئی کام پنجاب دے وچ حل نہیں ہو رہا، ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا پنجاب میں۔ اور وہ ایک ان کے حسن مرتضیٰ جو ادھر پارلیمانی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، اس نے کیا بیان دیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ جناب مریم نواز ٹک ٹاک پہ ہی ہیں، عملی طور پہ کوئی کام نہیں کر رہی۔ تو ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ قمر زمان کارا سے وہ کسی نے پوچھا کہ یار تواڈے لیڈر نے مریم دے بارے اے بیان دیتا ہے، تسی کی کہو گے؟ کہندا جی میں اس بیان نو اون نہیں کردا، مینوں پارٹی دے حوالے نال میرے نال کوئی بیان نہ کرو، میں اپنی گل کراں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سر جی، یہ جو لڑائی ہے نا شہباز شریف اور مریم نواز، آپ کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ چومکھی لڑائی ہے۔ آپ نے 4 ہاتھوں سے یہ لڑنی ہے لڑائی، 2 ہاتھوں سے نہیں لڑنی۔ 2 ہاتھ آپ رکھیں پی ٹی آئی کی طرف اور 2 ہاتھ آپ رکھیں پیپلز پارٹی کی طرف، لیکن جو پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ ہو نا، ان کے اوپر وہ چڑھا لیں مکے شکے جو چڑھاتے ہیں نا، ایسے ایسے پنچ والے، اور جو ادھر پیپلز پارٹی کی طرف ہاتھ ہیں اس میں نرم نرم داستانے چڑھا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے، ادھر باکسنگ والا مکہ اور ادھر دوسرا، تو پھر یہ آپ کا چلے گا، سلسلہ چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں سر جی ملک کا سوچنا چاہیے۔ آج شہباز شریف صاحب آپ دیکھیں ازبکستان چلے گئے، کل وہ باکو میں گئے ہوئے تھے، آذربائیجان۔ تو یقین کریں باہر سے یہ ڈیمانڈ ہے تو جاتے ہیں نا، ایسے تو کوئی وزیر اعظم منہ اٹھا کے نہیں نا چلا جاتا، باہر سے ڈیمانڈ ہے، مطالبہ آتا ہے کہ آؤ جی ہمارے ملک میں وزٹ کریں۔ یہ جو علاقے ہیں نا، کاغستان، ترکستان، ازبکستان، یہ جتنے تان ہیں نا، یہ افغانستان، پاکستان، ادھر سے ٹھنڈی ہوا آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور ٹھنڈی ہوا آئے گی تو وہ سارا مسئلہ ادھر حل ہو رہا ہے۔ ہمارے گیس کے مسئلے، بجلی کے مسئلے، یہ پیٹرول کے مسئلے، یہ ادھر سے حل ہوں گے۔ کل میں کسی ایک صحافی کا پروگرام سن رہا ہوں، انہوں نے کہا جی انڈیا 30-40% جو پیٹرول ہے وہ لیتا ہے، ایران سے لیتا ہے، اور ہمارے اوپر پابندی ہے۔ تو کوئی ہماری گورنمنٹ، مضبوط گورنمنٹ آئے نا، وہ کہے جی ہمارے اوپر کیوں پابندی ہے؟ 50 روپے لیٹر یہ ڈبوں میں ادھر آتا ہے بلوچستان کے ذریعے، 50 روپے لیٹر وہاں سے چلتا ہے، پھر آگے 50 روپے اور کماتے ہیں، 100 روپے لیٹر وہ بک رہا ہے۔ تو یہی اگر گورنمنٹ لیول پہ ہو تو ٹوٹیوں کے ذریعے، پائپ لائنوں کے ذریعے ہم یہاں سے لے سکتے ہیں۔ ہمارا یہ یقین کریں پیٹرول کا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے، اور یہ جو ازبکستان تو تاجکستان تو آذربائیجان، ان سے ہمارے گیس کے مسئلے حل ہو جائے۔ لیکن کوئی تکڑا بندہ جو ہے نا وہ کرے۔ انڈیا کی جو ہے نا، انڈیا والے بھرپور طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ وہ رشیا سے بھی لیتے ہیں تیل، امریکہ سے بھی لیتے ہیں۔ اب امریکہ کہہ رہے ہیں جی میرے کو تیل خریدو تسی، ہم صرف سعودیہ سے لیتے ہیں، وہ کبھی ادھار پہ، یہ وہ سعودیہ کا ظاہر ہے ہمارا فاصلہ ہے نا۔ تو اگر ہم ایران سے لیں تو وہ کیا فاصلہ ہے؟ یہ آپ کو ایک اسے وہ کیا کہتے ہیں جی، 2-3 کلومیٹر کی جو ہے نا وہ پائپ لائن بچھانی پڑے گی، بس اگے پھر بلوچستان آ جائے گا، وہاں سے آپ کریں۔ تو یہ بڑے بڑے وسائل ہیں سر جی،
پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ادھر تو یقین کریں ہم ان سب عربی ملکوں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو گوادر پورٹ بنی ہے تو اس کے اندر سے شروع میں یہ ناراض ہوئے، دبئی ناراض ہوا، تھوڑا سا سعودیہ ناراض ہوا، قطر ناراض ہوا کہ بھئی ہمارا بزنس ادھر چلا جائے گا۔ ڈیپ سی ہے ہی ادھر، جو بڑا مال آئے گا نا وہ گوادر پورٹ پہ آئے گا، لیکن کاش کوئی پالیسی جو ہے نا وہ بنانے والا مضبوط آدمی ہو، پالیسی بنانے والا جو کہ ٹھیک ہے جی ایسے کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم تھوڑے سے نا یہ ایسے کر کے بات کرتے ہیں، میں آپ کو سیدھی ایسے ہاتھ باندھ کے، چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، میں ایک وزیر اعظم کا نام نہیں لینا چاہ رہا، کوئی بھی وزیر اعظم ہو ایسے ہم ہاتھ باندھ کے بات کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں نا ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جناب بڑا اچھا آئے گا، پیپلز پارٹی بھی ہوش کے ناخن لے، حد اپنے حصے سے زیادہ اس نے ہم سے شیئر لے لیا ہے۔ 62 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی، 120 ہے نون لیگ کی، ٹھیک ہے، 4 گورنر ہیں، 2 اس میں سے پیپلز پارٹی نے پہلے دن ہی لے لیے، تیسرا ایم کیو ایم کے پاس ہے، ٹھیک۔ ایک اور خبر بھی ہے، بڑی بریکنگ نیوز ہے، کل یا پرسوں حلف اٹھایا جائے گا، نئے جی 7-8 وزیر بن رہے ہیں، یہ نہیں بننے چاہیے تھے، نہیں بننے چاہیے تھے، اس میں سے ایم کیو ایم کا بھی بنا رہے ہیں، سارے بنا رہے ہیں، نہیں بننے چاہیے تھے، غلط کر رہے ہیں یار۔ شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، وہ تو وزیر نہیں نہ مانگ رہے، آپ ان کو اپنے فضل طارق، حنیف عباسی، تو کیا ضرورت ہے ان کو آپ نے وزارتیں دینے کی؟ کوئی عقل کے ناخن لو۔ آپ نے اتنی تنخواہیں بڑھائی ہیں، ہم تل ملا اٹھے ہیں کہ جناب یہ سینیٹر کی تنخواہ بڑھی ہے، قومی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہ بڑھی ہے، وزیروں کی بڑی ہے، ججوں کی بڑی ہے، نیپرا کی بڑی ہے، اوگرا کی بڑی ہے، آپ نے تباہی پھیر دیا، اور ہم ادھر جناب علی ویسے ہی وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جناب ایک اور میں خوشخبری آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو قومی اسمبلی میں بل سٹینڈنگ کمیٹی نے پاس کیا تھا نا گروپ لائف انشورنس کا، وہ باقاعدہ کاؤنٹنگ ہو کے تو ایاز صادق صاحب نے دستخط کر دیے، قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ کابینہ کو بھیج دیا ہے جی، ایاز صادق نے پہلے وہ جو وزیر قانون ہے وہ کہہ رہا تھا جی پھر دوبارہ سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجو، ایاز صادق نے کہا نہیں، کابینہ کے پاس ہی جائے گا، کابینہ منظوری دے دے گی تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ منظوری ہونی ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو آپ لوگ رابطے میں رہیں، جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا وہ اپلائی کر دیں، بعد میں ان کو پچھتانا پڑے گا۔ رابطے کے لیے 030047257552، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اور اب یہ ویڈیو بھی ساتھ دیکھیں۔ یہ جی بہت خوبصورت موسم ہے 8ویں منزل پہ، اور یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی دھند وغیرہ بھی ہے، لیکن یہ بہت پیارا ماحول ہے ادھر۔ یہ دیکھیں سورج غروب ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں جی یہ نیچے سے وہ جا رہی ہیں، اور یہ سامنے پنجاب اسمبلی ہے، ریڈ بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا آپ کو، یہ والی، یہ پنجاب اسمبلی کی نئی لک ہے جی۔ یہ اس کا رستہ بیک سائڈ سے کر دیا گیا ہے، اس کو بہت خوبصورت کر دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کو، اور یہ ادھر کا موسم ہے، دیکھیں یہ پیارا پیارا موسم ہے، اور ادھر آپ انجوائے کریں۔ یہ سوئمنگ ہے، سوئمنگ پول میں جائیں، گھومیں پھریں۔ آج ایک بڑی خبر ہے لیکن اس کا نا ہمارے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج جو میچ تھا ادھر راول پنڈی میں جنوبی افریقہ وغیرہ کا، وہ میچ جو ہے وہ ڈرا ہو گیا ہے، بارش کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکا، تو ان کو 1 پوائنٹ ملا ہے، لیکن سر جی ہوں پاکستان ہوئے دا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ چاہے وہ کہتے نا جی سارے پنڈ دے چودھری مر جانا پھر بھی تسی چیئرمین نہیں بن سکتے۔ تو آج اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور سنا سلیمو تو کتھا گئی ہیں،
کرکٹ ٹیم کے بارے میں سر جی بڑا مذاق چل رہا ہے. ویسے محسن نقوی صاحب کو نا کرکٹ ٹیم کے چیئرمین کے حوالے سے نا استعفیٰ دے دینا چاہیے. وہ وزیر داخلہ رہیں اور کرکٹ ٹیم کسی کھلاڑی کے سپرد کریں، جیسے جوید میاں داد ہے، یہ وسیم اکرم ہے، یہ ان لوگوں کے حوالے کریں.